ماشاء اللہ، بارک اللہ تعالی فی الدارین۔ سادہ، میٹھے، دھیمے اور تواضع بھرے لہجے میں قیمتی ترین معلومات جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہمارے سینوں تک منتقل کی ہیں۔ میں اسے ادب کے تو خلاف سمجھتا ہوں، مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے۔ میں تو بہت ہیچ مدان اور بہت کم تر آدمی ہوں، لیکن بہرحال بشری تقاضوں کے تحت مقید بھی ہوں اور محدود بھی ہوں، وگرنہ خواجہ صاحب جتنے سینے ڈاکٹر صاحب قبلہ کے اور میرے آنے والے ممدوح کے اللہ رب العزت نے اپنے دین کے نور سے، اولیاء کی تعلیمات سے منور کیے ہیں، یہ سینے جو ہیں یہ بحر زخار ہیں، ان کی گہرائی کا اندازہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہم مجبور ہیں، محدود ہیں وقت کی گھڑیوں کے پیش نظر، تو مجھے عرض کرنا پڑتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آج کی اس سیدنا غوث اعظم دستگیر کانفرنس میں نعرہ تکبیر، اس طرح نہیں، آپ سے زیادہ میری آواز آپ تک جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ اب ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، سارے حضور کا غوث پاک کے جتنے مانگت بیٹھے ہیں سارے اپنے شیخان کے تصور کو سامنے رکھ کر کہیے نعرہ رسالت، اب کہیے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ حاضرین گرامی قدر، میرے انہی کلمات میں ایک بڑی ذی وقار اور ذی احتشام شخصیت جن کا سینہ محبت، شفقت، مروت سے بھرا ہوا ہے، اور آپ کا ذکر خیر آپ کے ایک مرید خالص کے حوالے سے حضور ہر روز ہی تقریباً رہتا ہے۔ میرا اشارہ جناب سید محمد نصر من اللہ شاہ صاحب، غلام طاہر حزین، اور جو غلام طاہر کا جو تخلص کرتے ہیں ہمارے دوست سید زادے حضور کی آل کے بڑے گل سرسبد، بہت خوبصورت لکھنے والے، اور عہد حاضر میں اہل بیت کی مودت میں ڈوب کر جتنے کلمات خیر اس نوجوان سید زادے نے لکھے ہیں، وہ سارے کے ساری خیرات ہیں ان کے شیخ کریم جو تشریف لائے منگانی شریف کی مردم خیز سرزمین سے، ہمارے معزز مکرم مقتدر مہمان زب سجادہ آستانہ عالیہ منگانی شریف حضرت مکرم و محتشم جناب پیر محمد طاہر حسین صاحب الحنفی القادری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ میں سیدی آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہم فقیروں پہ سلامت رکھے۔ حاضرین گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا کہ وقت کی کمی ہمیں ضرور پیش نظر ہے، ورنہ سینے یہ جتنے معمور ہیں علم سے، حکمت سے، یہ سارا دن پوری رات بولیں تو موضوعات جو ہیں وہ ختم ہونے میں نہ آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری خوشبختی ہے کہ ایک دفعہ پھر آج کی اس مبارک صبح میں ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر کانفرنس میں بیٹھنے کا شرف عطا ہوا۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان قمر قادری صاحب اس قافلہ عشق و محبت کی سیادت فرما رہے ہیں۔ حضرت صاحبزادہ خواجہ سائیں غلام معین الدین صاحب قادری آپ تشریف فرما ہیں۔ حضرت صاحبزادہ خواجہ سائیں علاء الدین قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کی محبت اور شفقت کی چھاؤں میں آگے بڑھتے ہیں۔ نماز ظہر سے پہلے میں جس شخصیت کو گفتگو کی دعوت دے رہا ہوں، عرض وطن کے بڑے ممتاز اور مقتدر سکولر ہیں، آپ پرنسپل ہیں شریعہ کالج منہاج یونیورسٹی کے۔ منہاج یونیورسٹی میں بھی آپ کی علم، حکمت بری گفتگو طلباء بھی سنتے ہیں، اساتذہ بھی سنتے ہیں، محبت سے اور بہت خوبصورتی سے گفتگو کرنے والے عالم اسلام کی عظیم تحریک منہاج القرآن سے، جامعہ منہاج سے حضور شیخ الاسلام کی محبتوں، شفقتوں، عنایات کے مظہر میں ملتجی ہوں مکرم و محتشم جناب ڈاکٹر ممتاز الحسن باروی سے۔ قبلہ آپ تشریف لائیے، آج کی سیدنا غوث اعظم دستگیر کانفرنس میں اپنا پیغام نشر فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, पीर तरीक़त हज़रत साहबजादा ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान कमर अल कादरी साहिब, हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने हमें सैयदना गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस में शिरकत की तौफ़ीक अता फ़रमाई। आपका ज़िक्र सुनने और आपकी तालीमात से आगाही का मौका अता किया है। ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान कमर साहब और उनके दीगर अहिब्बा ने, इस पर हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हमारा यहाँ शरीक होना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हाज़रीन गिरामी कद्र, मशाइख़ इज़ाम और उलमाए किराम भी मौजूद हैं। वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र बिला तमहीद मैं अपनी चंद गुज़ारिशात आपके सामने पेश करके इजाज़त चाहूँगा। कुरान व हदीस का जब हम मुताला करते हैं, फजीलत और अज़मत के पैमाने कुरान ने जो अता किए हैं, उनमें इल्म का नंबर जो है सबसे अफजल है, मुकद्दम है। मैंने आयत करीमा जो तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि क्या वो लोग जो इल्म वाले हैं और जो इल्म नहीं रखते, क्या वो बराबर हो सकते हैं? यकीनन नहीं। इल्म वालों का दर्जा, मुकाम बुलंद है, अफजल है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जिन कमालात से नवाजा था, उनमें से एक फजीलत इरशाद फरमाई, व अल्लमका मा लम तकुन तालम। हमने आपको वो सब कुछ अता कर दिया इल्म जो आप नहीं जानते थे। मतलब ये कि हमने इल्म अता कर दिया। और फरमाया वकान फदलुल्लाह अलैका अज़ीमा। ये जो अल्लाह पाक ने आपको हर शय का इल्म अता कर दिया, का अजीम फजल है। सोना पाक कुरान पाक में अगले सना खान मुख्तलिफ औलियाए किराम, उनकी करामात का जिक्र है। दो की तरफ मैं मुख्तसर सा इशारा करता हूँ, तफसील से आप आगाह हैं। एक इरशाद फरमाया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी दरबार में जब मलका बिल्कीस के तख्त को लाने की बात हो रही थी, तो उस वक्त कुरान पाक फरमाता है कि एक काला इफरीतुम मिनल जिन, जिन ने भी कहा कि वो तख्त में आपके दरबार में आपके हुजूर इस मजलिस के बर्खास्त होने से पहले लाकर पेश कर सकता हूँ।
لیکن آپ کے امتیوں میں سے ایک ولی وہاں پر موجود تھے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک ایسے بزرگ بھی بیٹھے تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا. تو انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے حضور پیش کر سکتا ہوں. تو یہاں پر بھی قرآن پاک نے جو خاص خوبی کا ذکر کیا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ ان حاضرین میں سے وہ اللہ کے ولی جن کے پاس علم تھا. اور اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام، ان کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو ان کی بھی خوبی بات پذیر ہے. قرآن نے یہ بیان کیا، یہ آج پہلی ہے اور جو ساتھ علم کو اپنی طرف سے تو ان آیات مبارکہ سے جو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو جو مختلف نعمتیں عطا کی ہیں، فضیلتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں اور فضیلتوں میں علم کی فضیلت اور علم کا درجہ یہ سب سے بلند تر ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ امام الاولیاء ہیں، اللہ پاک نے آپ کو جہاں اور بہت ساری خوبیوں سے اور کمالات سے نوازا، وہاں ایک خصوصی کمال یہ عطا کیا جیسے آپ تصوف کے میدان میں، ولایت کے میدان میں غوث اعظم تھے، علم کے میدان میں بھی آپ امام اکبر تھے. اور اسی علم ہی کی بنیاد پر آپ ولایت کے آخری مقام تک پہنچے. درست العلم حتی صرت کتبا، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کتبیت ولایت کا آخری مقام ہے. اور آپ فرماتے ہیں میں اس مقام تک جو پہنچا ہوں وہ اس علم کے فیض سے پہنچا ہوں. تو اللہ پاک نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علم کے باب میں وہ بلند مقام عطا کیا تھا کہ وقت کے بڑے بڑے محدثین، فقہا، ادباء، فصحاء اور شعراء آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتے، آپ کا امتحان لیتے. جب آ کر امتحان لینا شروع کرتے اور آپ سے علم کے فیض کے جو چشمے ابلتے ان کے اوپر وجد طاری ہو جاتا اور آپ کی مجلس میں وہ اپنے کپڑے پھاڑ کے نکل جاتے. آج کی اس مجلس میں آپ کے علمی تبحر کے حوالے سے چند ایک واقعات جن کو کبار محدثین اور فقہا نے بیان کیا. امام ذہبی فرماتے ہیں لیس فی کبار المشائخ من لہو احوال و کرامات اکثر من شیخ عبد القادر. فرماتے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے مشائخ گزرے ہیں کوئی ہستی ایسی نہیں
جس کے احوال اور کرامات حضور غوث اعظم سے بڑھ کر ہو. آپ کے پاس ایک مرتبہ 100 فقہا، انسان کو اللہ پاک جب عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، تو حاسدین وہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو فقہا کی ایک جماعت 100 فقہا آپ کا امتحان لینے آپ کی مجلس میں آئے، اور آپ کو اللہ پاک نے وہ تبحر عطا کیا تھا کہ آپ فقہ شافعی اور فقہ حنبلی دونوں میں بیک وقت فتویٰ دیتے، اور جب آپ فتویٰ دے دیتے پوری زندگی کسی کو بھی آپ کے فتویٰ پر کلام کرنے کی جرت نہیں ہوئی. اور جب آپ نے ان کے سوالوں کے جوابات دینا شروع کیے تو حالت یہ ہو گئی کہ وہ وجد میں آ گئے، اور وجد میں آ کر انہوں نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا. یہاں پر مورخین نے لکھا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے آخری سال تک درس و تدریس کرتے رہے. ہفتے کے 7 دن آپ تدریس فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی جو جامعہ تھی، مدرسہ تھا، ہر سال 3000 فضلاء تیار ہو کر میدان میں جاتے تھے. امام ابو البقاء آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں ایک بہت بڑے نحو کے عالم تھے، ان کا نام تھا یحییٰ بن النجاء النحوی. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے نحو پر، عربی شاعری پر بڑا فخر تھا، گمنڈ تھا. تو میں نے کہا لوگ 70 ہزار کا مجمع شیخ عبد القادر کی مجلس میں جا کے بیٹھتا ہے، تو کیا ان کو کوئی عربی پر بھی مہارت حاصل ہے؟ تو میں آپ کی عربی میں مہارت چیک کرنے کے لیے آپ کی مجلس میں گیا، اور ایک دھاگا لے کر گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ عربی کے کتنے اشعار بیان کرتے ہیں اپنی گفتگو کے اندر. جب آپ کوئی شعر بیان کرتے تو وہ دھاگے کو گرا لگا دیتا تاکہ آخر میں گن سکوں کہ آپ نے اپنے درس میں کتنے عربی میں اشعار پڑھے. وہ آپ کے اشعار سن کر دھاگے کو گرے لگا رہا تھا. آپ نے اس کی طرف توجہ کر کے اس کا نام لے کر فرمایا، اے یحییٰ انا احلو وانت تاکت، میں لوگوں کے دلوں کی گریں کھولتا ہوں اور تو گریں لگا رہا ہے. تو وہ نحوی کہتے ہیں میں وہیں کھڑے ہو کر تائب ہو گیا. تو بڑے بڑے لوگ آپ کا امتحان لینے آئے. اللہ نے آپ کو بصیرت بھی عطا کی تھی اور علم کا بھی وہ مقام عطا کیا تھا. اور اسی طرح فقہ حنبلی کے بہت بڑے امام ہیں، اہل علم جانتے ہیں، محدث بھی ہیں، عبد الغنی المقدسی. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اور نحوی تھا ابو محمد خشاب. کہ کیا ملتا ہے، تم وقت ضائع کرتے ہو. تو آپ کی مجلس کی طرف وہ راغب نہ ہوتا. ایک دن خیال آیا کہ جا کر ذرا دیکھوں تو صحیح، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اور ہزارہا کے افراد پر مشتمل. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی مجلس میں آیا
آپ ذکر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اللہ کے ذکر کے حوالے سے۔ اب وہ چونکہ ایک فن کا امام تھا تو دل میں وہ کہتا ہے، میں نے سوچا کہ آج میں نے اپنا میدان چھوڑ کر ان کی مجلس میں آیا ہوں، دا الیوم منی، آج کا دن شاید میں نے ضائع کر دیا۔ اگر میں نحوی لوگوں کے پاس جاتا تو شاید میں نحو کے کچھ قاعدے سیکھ لیتا اور نحو کے علم میں اضافہ کر لیتا۔ کہتے ہیں میرے دل میں اس خیال کا آنا تھا تو حضرت میرے دل کی کیفیت سے آگاہ ہوئے اور دوران گفتگو میرا نام لے کر کہا، اے ابن خشاب تفضل النحو علی مجالس الذکر، اے نحوی تو نحو کو اللہ کے ذکر کی مجلسوں پر ترجیح دیتا ہے۔ اور فرمایا سن، اگر تجھے نحوی بننے کا شوق ہے میری مجلس میں آیا کر، اور پھر میری مجلس میں بیٹھنے سے تجھے وہ فیض نصیب ہوگا کہ پھر نحو کے اندر کوئی تیرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ وہ کہتا ہے میں آپ کی مجلس میں آنا شروع ہوا، آپ کی مجلس کے فیض سے نحو کے وہ عقدے کھلے کہ زندگی بھر میں نحویوں کے پاس بیٹھا تھا جو حل نہ ہو سکے تھے۔ تو اللہ پاک نے آپ کو صرف ولایت میں بلند مقام عطا نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے آپ کو جملہ علوم میں، آپ 13 علوم میں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے، تو آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے فقہا، محدثین اور مجاہدین پیدا ہوئے۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ پاک نے آپ کو وہ بلند مقام عطا کیا تھا کہ آپ ولایت میں بھی غوث اعظم ہیں اور آپ علم کے باب میں بھی امام اکبر ہیں۔ اس دور میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، علم کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کریں، اور ایسی مجالس جہاں پر اس طرح کی باتیں ہوں بہت کم اہتمام ہوتا ہے، اور خوش نصیب ہیں اور قابل صد مبارکباد کہ وہ گدیاں ہیں اور بزرگان دین ہیں جو ایسی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حضور غوث پاک کے فیوزات کو ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر وقت میں بڑی قیمتی ترین معلومات حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہماری سماعتوں کے حوالے کی، ہمارے سینے میں منتقل کی۔ جی اب 4 جو شخصیات ہمارے ساتھ سٹیج پر تشریف فرما ہیں، حضرت پیر محمد طاہر حسین حنفی دامت فیوزہم آپ کی خدمت میں، جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب آپ کے خدمت میں، حضرت ڈاکٹر ممتاز الحسن باروی صاحب آپ کے خدمت میں، جناب قاری پروفیسر محمد مشتاق انور صاحب، ان چاروں عزت والی شخصیات کی خدمت میں عرس مبارک کی نصف صدی پر مشتمل یہ جشن کی یادگار شیلڈیں اور یہ سوینئرز جناب ان چاروں معزز، مکرم، محترم اور مقتدر شخصیات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ جناب خواجہ سائیں صاحبزادہ محمد سلیمان قمر قادری صاحب 51 میں عرس مبارک کی جناب قاری مشتاق انور صاحب سے گزارش ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ عرس مبارک کی 51ویں سالانہ تقریب ہے، نصف صدی کا یہ جو کاروان تصوف ہے یہ نصف صدی کی عمر کو پہنچ گیا، 51 سال ہو گئے
یہاں عشق و محبت کے دیپ روشن ہوتے ہوئے اور اسی نسبت سے نصف صدی کی نسبت سے یہ یادگاری شیلدیں معزز مکرم محترم اور مقتدر مہمانوں میں اور جو چنیدہ شخصیات جو سجادگان جو خانقاہ نشین حضرات تشریف لا رہے ہیں ان کی خدمت ہائے عالیہ میں جناب صاحبزادہ محمد سلیمان قمر قادری پیش فرما رہے ہیں۔ مکرم حاضرین، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ نشست نماز کی ادائیگی کی طرف منتقل ہوگی۔ انشاءاللہ نماز ظہر ادا کرنے پر فرائض کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آج کی سیدنا غوث اعظم کانفرنس کا دوسرا اختتامی اور حتمی حصہ انشاءاللہ اس نشست کے بعد ہم شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔